جس نے شہزادی کو گفتگو کرتے سنا تھا، ایک قیامت برپا تھی کربلا میں، ان جانثاروں کو ہمارا لاکھوں سلام۔ اس میں حضرت نافع ابن ہلال کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ لاؤ اس کا جنازہ جسے حسین کی تنہائی پہ چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت نافع ابن ہلال کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ نافع، آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ سیف ابن شبیب کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ عزیزوں، حضرت سیف ابن شبیب کا جنازہ آپ کے درمیان ہے۔ اب اس کے بعد عزیزوں، انس ابن موقل کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا حضرت انس ابن موقل پر۔ لیجئے علی ابن، ایک جنازہ ہے، روک دیجئے اسے تاکہ میں مسائل پہ دو فکر، تاکہ آپ کی آنکھیں فرات بن جائیں، پھر ان کے جنازے زیارت کے لیے لائے جائیں۔ مجھے پتہ ہے کہ تاخیر ہو گئی ہے، لیکن آئندہ سال جو زندہ رہے گا وہ شریک ہوگا نا۔ رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ عزیزوں، آپ کو تو پتہ ہے، اہتمام کرنے والے جواب، بچے کئی رات جاگتے ہیں، بارش ہو رہی ہے لیکن عزاداروں پہ پانی نہ پڑنے پائے، بھیگے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عزاداروں کا اتنا پاس و لحاظ۔ یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ جتنا چیخ کر روئیں گے انہیں طاقت ملے گی، تاکہ وہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، جو خود بھی غریب، جس کے بچے بھی غریب ہیں، ارے سوچو کہ جس کا جنازہ رات کی تاریکی اور تنہائی میں اٹھا ہو، اس کی بیٹیاں بازاروں میں چادر مانگ رہی ہیں، جسے سورج نے بھی ننگے سر نہ دیکھا ہو وہ چادر۔ جوانوں، ایک بات یاد آ گئی، شام غریبہ کی غربت کا ذکر کر دوں تاکہ جنازوں کا استقبال کروں۔ رات کا سناٹا تھا، علی کی بیٹی زینب اٹھی تھی، جب ایک گھڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے قریب جا کر کے کہتی، تمہیں پتہ ہے میں عباس کی بہن ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، بچہ کچھ بھی نہیں ہے، میرا غریب بھائی رلا کے شہید کر دیا گیا۔ بچوں کو ابھی نیند آئی ہے، آنے والے میں تابع ضبط نہ رہی تو اس نے چہرے سے نقاب پلٹ دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جتنی تیزی سے اس بی بی اس گھوڑ سوار کے قریب گئی تھی، اتنی تیزی سے واپس لوٹ آئی۔ بی بی کیا ہوا، کیوں واپس آ گئی؟ آپ کو پتہ ہے وہ ایک بی بی کے پاس جاتی تھی، رباب، بھابھی جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ اکبر کی ماں، جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ ایک قاسم کی ماں، جلی ہوئی چادر کا کوئی ٹکڑا ہے؟ ساری بیویوں نے پوچھا، بی بی کیا کروں گی جلی ہوئی چادر کا ٹکڑا؟ کہ میرا بابا علی آیا ہے، بابا کے سامنے کبھی بے ردا نہیں گئی ہے۔ سوچو جو بابا کے سامنے بے ردا نہ گئی ہو، اسے بازار اور دربار میں بے ردا لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہی حق گریہ ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ مگر اس بی بی کی ایک حسرت تھی کہ یہ جنازے اٹھ جائیں، مگر لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا۔ بی بی آج ہم تابوت اٹھا رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ کے درمیان ایک تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ بی بی کے ارمان ہے۔ حضرت جعفر ابن عقیل کا آپ کے درمیان جو تابوت آ رہا ہے، یہ کس کا ہے پتہ؟ ٹھہر جائیے، جس کا ذکر کرنا ہے۔ عزیزوں، یہ ہر کا بیٹا ہے، اس کا تابوت آ رہا ہے، یہ ہر کا بیٹا ہے۔ بیٹے نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تھا 9 محرم کی رات۔ ایک سپاہی نے آگے کہا تھا کہ اتنا تم تڑپ کے رو رہے ہو، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا۔ اس نے کہا تمہیں جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ وہ اشارہ کرتا ہے کہ میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ کہا پھر جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، میرے ساتھ آؤ۔ وہ لے کر کے حسینی خیمے کی پشت پہ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا سنو کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں۔ دیکھیں اچھے ماحول میں عزاداری کرنا اور ہے۔ کہ سنو کوئی آواز آ رہی ہے؟ اس نے کہا آ رہی ہے۔ کہ کیسی آواز؟ کہ حسینی خیموں سے بچوں کے کرانے کی آواز آ رہی ہے۔ ہائے پیاس، ہائے پیاس، سوکھا مسکیزہ کلیجے سے لگائے بیٹھے۔ کہ بس یہی وہ آواز ہے جس نے مجھے بے چین کر رکھا۔ کل اگر رسول کی بیٹی نے پوچھ لیا کہ ان بچوں نے میرا کیا بگاڑا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کے روتا ہوا چیخ ماری چل پڑا، ساتھ میں بیٹا، غلام، بھائی لے کے چلا حسینی خیمے کی طرف۔ لیکن کربلا کو سمجھیے،
اور دنیا تک کربلا پہنچائیے۔ یہ حسین وہ ہے کہ جب یہ دشمن تھا تب سیراب کیا تھا، اب حر مہمان بن کے آنے والا ہے۔ جیسے آگے بڑھنے لگا تو ایک مرتبہ گھوڑے کو روک دیا، سب رک گئے۔ بیٹا کہتا بابا کیا ہوا؟ کہ میرا جرم بڑا ہے، آج جو حسین مرغ آدم میں گرے اس کا ذمہ دار میں ہوں، کس منہ سے جاؤں گا سامنے؟ جرم کہتا ہے کس منہ سے جائے گا؟ حسین کی کریمی کہتی ہے کہ نہیں ہو آگے بڑھ، وہ معاف کر دے گا۔ اسی شرمندگی کا احساس ندامت حر کو بڑھنے نہیں دیتا کہ ایک مرتبہ بیٹے سے رو کے کہتا ہے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں کیسے نظریں ملاؤں گا ایسے کریم ذات سے؟ پٹی بن گئی، آگے بڑھا، پھر رک گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا اسی ہاتھ سے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا۔ ہاتھ باندھ دو جیسے کسی مجرم کے باندھے جاتے ہیں، ہاتھ بندھوایا، چند قدم بڑھا تھا۔ ایسا سے ندامت آگے نہیں بڑھنے دیتا کہ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بابا عباس آ رہے ہیں۔ پھر بیٹا کہتا اللہ اکبر۔ کا کیا ہوا؟ کہ بنی ہاشم کے جوان آ رہے ہیں۔ پھر بیٹا کہتا اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا؟ کہ زہرا کا لال خود آ رہا ہے۔ عزیزو خود کو گھوڑے سے گرا دیا، کونیوں چلتا ہوا حسین کے قریب پہنچا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں جو عرض کرو۔ حسین ابن علی نے اٹھایا، آنکھوں سے پٹی کھولی، ہاتھوں کو کھولا، کہا حر میری طرف دیکھ۔ رو کے کہتا مولا جرم بڑا ہے، کیا خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے کلیجے سے لگایا کہ تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، حر ہے، زاروں قطار روئے جا رہا ہے، کہ حر میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کہ مولا میں تو تب سمجھوں گا جب بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دو۔ کہ حر جوان کی میت پہ جاؤ گے کیسے؟ میں کہوں گا مولا حر کے بیٹے کا اتنا خیال جسے کلیجے سے لگا کے پالا اکبر اس کی میت پہ کیسے تم اکیلے جاؤ گے؟ رونے والوں بس ایک فقہ اسی پہ تابوت آئے گا، حر حسین نے معاف کر دیا، حر روتا جا رہا ہے، مگر حر کی کیفیت پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ مڑ مڑ کے خیمے حسینی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ حر خیمے حسینی کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ عجب نہیں حر آواز دے گا کہ حسین آقا نے تو معاف کر دیا، مجھے ڈر ہے کہ جلدی سے مجھے موت کی اجازت مل جائے تاکہ جام شہادت نوش کر لوں، اس لیے کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں خیمے سے کوئی بچہ نہ آ جائے، مجھے دیکھ کے پہچان نہ لے کہ آج ہم اسی کی وجہ سے یہاں درگاہ آدم ہے۔ اللہ اکبر۔ بھی حر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دو شہزادے جن کا نام اون و محمد ہے، انہوں نے آ کے کہا کہ اماں زینب سلام کہلاتی ہے۔ حر نے منہ کے تماچے مارے، اللہ یہ کیسا کریم خانوادہ ہے، میں اسی حر کے بیٹے کی میت کس شان سے آ رہی ہے، یا زدار اپنے کاندھوں پہ لے کے آ رہے ہیں۔ اے علی ابن حر تمہیں زمانہ سلام کہہ رہا ہے، تمہارے بابا نے کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے، تم نے بھی حق وفا ادا کیا ہے۔ عزیزوں آپ کے درمیان حر کے بیٹے کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے، لیجئے اب آپ کے بیچ میں جنازہ آ رہا ہے حر کے غلام کا، جس نے کہا تھا آقا جب تک تو نار کی طرف سے ساتھ رکھا، اب جب نور کی طرف جا رہے ہو تو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ لیکن جب آپ کے درمیان یہ آ رہا ہے، حر کے بھائی کا تابوت آپ کے درمیان لایا جا رہا ہے زیارت کے لیے، آگے آگے بیٹے کا جنازہ، پھر غلام کا، پھر بھائی کا، اس کے پیچھے تابوت جو آئے گا وہ خود حضرت حر کا ہوگا۔ حر آج حسین ابن علی نے تمہیں وہ شان عطا کی ہے کہ سب سے الگ روزہ حر کا دنیا سے خراج لے رہا ہے۔ لیجئے اب آپ کے درمیان حضرت حر کا بھی تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے، حضرت حر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا چکا ہے۔ لیجئے اب اس کا تابوت کیسے کیسے انصار مولا کے ہیں، یہ ان کا ذکر بہت کیا جاتا ہے۔ رنگ سیاہ تھا، حسین کے پاس آئے تھے اجازت لینے کے لیے، انہوں نے واپس کر دیا، نہیں ہماری راحت کے دنوں کے لیے بیٹھ گئے۔ کہا مولا پتہ ہے ہمارا یہ خون اس خون میں کہاں ملے گا؟ کیا وہ کہ میرا رنگ سیاہ ہے، خون سے بدبو آتا۔ حسین نے کلیجے سے لگایا، بعد شہادت زانوں پہ سر رکھ کے آسمان کا رخ کر کے کہا معبود یہ میرا جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام جب باعجاز امامت شہدائے کربلا کے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے تو بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا تھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ نور ساتے ہو رہا ہے، آواز دی یہ میرے بابا کا جون ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جون کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام ہو ہمارا حضرت جون پر۔ جون آپ کو یہ عزادار اور سوگوار سلام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔
کیا نصیب ہے آپ کا. حسین نے زامن پہ سر رکھا تھا, کہا تھا یہ میرا جون ہے. اللہ اکبر. لیجئے اب آپ کے درمیان اس کا جنازہ آ رہا ہے, جوان ہے, اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ آیا ہے, 17 دن شادی کو ہوئے, پورا واقعہ ہے. نقل کروں تو کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا. اتنا کہوں گا کہ حسین کی نصرت کے میدان مقتل میں ماں نے اجازت دلائی اور گیا تھا تو لوٹ کے آ گیا تھا. ماں نے کہا تھا جب تک خون میں نہ ہوگے یہ ماں ہماری طرف اس انسیت سے نہ دیکھے گی. بیٹا دوبارہ مقتل میں گیا تو اب جب جام شہادت نوش کیا تو اس کا سر ماں کے پاس بھیجا گیا تھا. ماں نے سر واپس کر دیا تھا, کہا تھا جو حسین کے قدموں میں قربان کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے. عزیزوں, وہب قلبی کا تابوت آ رہا ہے. وہب آپ کو سلام ان سوگواروں کا. آپ نے کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے. حسین آقا کی تنہائی میں حسین کے مددگار بنے ہو, زمانہ سلام کرتا رہے گا. لیجئے اس کے بعد آپ کے درمیان حضرت وہب, حضرت کعب کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. یہ مکے سے امام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے, اپنے متعلقین کے ہمراہ کربلا آئے تھے. لیجئے اب آپ کے بیچ میں جناب ترما کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سوگواران امام مظلوم کربلا. اب اس کے پیچھے پیچھے حضرت سعید کا تابوت آ رہا ہے. سعید کا تابوت آئے گا, سلام کر لینا. زخموں سے چور, خون میں نہائے ہوئے حسین. یہ سعید و زہیر کا جنازہ دیکھیں ساتھ لایا گیا ہے. یہ دونوں زخموں سے چور تھے, ہر آنے والے تیر و زخم کو اپنے جسم پر لیتے رہے. آقا سے آواز دی تھی مولا کہ حق وفا ادا ہو پایا. بعزیزوں, ایک تابوت اب اس کے بعد زیارت کے لیے لایا جانے والا. سارے عزادار میری طرف دیکھیں تاکہ عزاداری کا پیغام بھی لے کر کے جائیں. یاد رکھیے گا کبھی بھی بہن سے کم باتیں کر لیا کیجیے گا, اس لیے کہ بہن بھائی سے بہت محبت کرتی ہے. اور ماں کے بعد اگر کوئی بے لوث محبت ماں باپ کے بعد کرتا ہے تو وہ بہن ہے. اس لیے کہ بھائی کہ جسم پہ ذرا سا زخم نہیں دیکھ پاتی, بہن کو چاہیے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ تنہائی میں جب بھائی کی بے چینی اور پریشانی کی خبر ملتی تو چھپ چھپ کے دعائیں کرتی, معبود میرے بھیا کو سلامت رکھنا. اگر دنیا کو, زمانے کو, رشتوں کی عظمت اور پاسداری دیکھنا ہے تو اسے کربلا دیکھنا چاہیے. ایک بہن ہے جو بھائی کے ساتھ ساتھ ہے, جو مدینے میں بھی کہتی کہ بھیا تم اکیلے جاؤ گے تو بہن مر جائے گی, بھیا میں تمہارے ساتھ چلوں گی. کربلا آئی ہے, فوجوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے. بھائی کے قریب آ کے کہتی بھیا فوجوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے. ہاں بہن, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. کہا بھیا یاد ہے تمہیں؟ کہا کیا ہوا بہن؟ کہا تمہارا ایک بچپن کا دوست ہے, اس کا نام حبیب ہے. بھیا حبیب کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ حسین ابن علی نے خط لکھنا شروع کیا, حبیب کے نام, حبیب کو خط لکھ چکے. ایک مرتبہ بہن نے کہا بھیا خط لکھ لیا؟ کہا ہاں. کہا بھیا بہن کچھ کہہ سکتی ہے؟ کہا بہن بتاؤ. کہا بھیا ایک سطر میری طرف سے لکھ دو. زینب کہہ رہی ہے حسین سے ایک سطر میری طرف سے. بہن کیا لکھنا ہے؟ کہا بھیا لکھ دو حبیب دیر نہ کرنا, جلدی آ جانا. اللہ اکبر. جب حبیب کربلا آئے ہیں, انصار میں تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی تو فضا سے پوچھا تھا اماں فضا کون آیا ہے جو انصار تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے ہیں؟ کبھی بھی آقا کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں. زینب نے کہا اماں جلدی سے سلام کہلا دو. حبیب کو کسی نے آ کے کہا علی کی بیٹی سلام کہلاتی ہے, منہ پہ تماچے مارے. اللہ اکبر. اے حبیب سلام, اور زینب نے تمہیں یاد کیا ہے. لو سی حبیب کا جنازہ, حسین آقا کے بچپن کا دوست کا تابوت آ رہا ہے. سلام و حضرت حبیب پر. لیجئے عزیزوں, آپ کے درمیان اب تک 53 جنازے زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں. اب اس کا جنازہ آ رہا ہے جس نے مسلم کی شہادت کو کوفے میں دیکھا. شہادت کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہوئے, اور کربلا میں حسین آقا کی نصرت کی. ناصران امام مظلوم کا یہ آخری جنازہ 54واں تابوت ہے. آپ کے درمیان حضرت ابو ثمامہ سیدوی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. سوگواران امام مظلوم کربلا حضرت ابو ثمامہ سیدوی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. لو ناصران امام مظلوم مارے گئے. اب آپ کی خدمت میں عرض کروں, اب تو جنازہ آنے والا ہے, وہ بنی ہاشم کا ہے. بنی ہاشم کی بطول کا چمن تاراج ہونے والا ہے. بی بی کا گھر اجڑنے والا ہے.
جنہیں ارمانوں سے پالا تھا، ان کی لاشیں مقتل میں اکیلا حسین اٹھائے گا۔ عزیزوں، بنی ہاشم کے تابوت آنے والے ہیں، آپ آمادہ ہو جائیے بنی ہاشم کے تابوت کی زیارت کے لیے۔ لیجئے ابو ثمامہ سیدوی کا تابوت جو کوفے سے حضرت مسلم کی شہادت دیکھی ہو کربلا ہے، اب جو سب سے پہلے 2 جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ انصار کے تابوت پہلے آئے ہیں بنی ہاشم، طریقہ بھی ہمارے یہاں کا یہی ہے کہ ہم پہلے انصار کے جنازوں کی زیارت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بنی ہاشم کے تابوت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مظلوم فرماتے ہیں کہ کربلا میں یہ امام کے مہمان تھے اور یہ گود کے پالے ہیں، تو شہادت پہلے ان کی ہونی چاہیے تھی کہ انصار کی۔ بچوں، سب سے پہلے امام مظلوم نے انصار کو اجازت دی ہے، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں زندہ رہنا مشکل تھا، مر جانا آسان تھا۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے مہمان بہت دیر تک پیاسے رہیں۔ ہاں، حسین نے جھولے میں اصغر کو روکے رکھا تھا کہ دیر تک میرا اصغر پیاسا رہے گا۔ رباب سر جھکائے اپنے بچے کے پاس بیٹھی رہی۔ لوسو گواروں، سب سے پہلے 2 جنازے آ رہے ہیں، یہ ان یتیموں کے جنازے ہیں جس کا باپ کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ اللہ، یتیمان مسلم کے تابوت آ رہے ہیں۔ اے مسلم کے نونہالوں، تم پہ ہم سو گواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ بنی ہاشم کے 2 جنازے آ رہے ہیں۔ عزیزوں، یہ عبداللہ ابن مسلم کا ہے، محمد ابن مسلم کا ہے، مگر اے شہزادوں، تمہارے 2 بھائی کوفے کی گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اللہ، بھائی کے سامنے بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ بطول کا اجڑا چمن ہے، بنی ہاشم کے جنازے۔ لے جائے کدھر معلوم نہیں، سوتے سے جگایا حارث نے، جب بال پکڑ کر دونوں کو، جس گھر میں چھپے ہیں خود ان کے، دشمن کا ہے گھر معلوم نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رونے والوں، آپ کے درمیان یہ تابوت زیارت کے مسلم کے نونہالوں کے لائے گئے۔ میں نے کربلا کے مسلم کے بچوں کی شہادت پڑھی، اور ابھی جو آواز آپ نے سنی وہ قوسین صاحب ہیں، انہوں نے کوفے والے بچوں کی شہادت پڑھی ہے۔ ہم آپس میں یہی بات کرتے ہیں کہ ان کا بھی ذکر ہو جائے کہ جن کا نہ فاتحہ ہو سکا نہ چلی، جنہیں بڑی غربت میں کوفے میں شہید کیا گیا۔ عزیزوں، تابوت مسلم کے بیٹوں کے آئے ہیں، کربلا والے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب قیدیوں کو قید کر کے لے جایا جا رہا تھا تو کوفے جب پہنچے تھے تو کوفے کے در پہ مسلم کا سر تھا، تو سلام کا آواز آئی تھی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ تو بیویوں نے بڑی حیرت سے پوچھا تھا، سجاد ہم نے اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، صرف تماشائیوں کے درمیان رہے، کسی نے ہمیں اس لائق میں سنا، یہ تو کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے۔ تو بیوہ پہچانا نہیں، یہ چچا مسلم کا سر ہے۔ جیسے یہ آواز سنی، مسلم کی بیوہ دوڑ پڑی، کہا اے سجاد اگر اجازت ہو تو مجھے سر سے کچھ بات کرنی ہے۔ دیکھیں یہ ماں ہے۔ عزیزو جیسے ہی سر کے قریب پہنچے، کہ مسلم مبارک ہو، وہ جو نیزے پہ سر ہے، 2 بیٹوں کو حسین پہ قربان کر دیا، مگر ان دونوں کا سر میں ساتھ لے گئی تھی، ساتھ لے کے آئی۔ میرے 2 بچے آپ کے ساتھ کوفے گئے تھے، ماں ڈھونڈ رہی ہے۔ میں بتاؤں، یہی چھوٹے دونوں شہزادے جب نہر کنارے حارث لے کے آیا تھا، انہیں ذبح کرنا چاہتا تھا، تو چھوٹا بیٹا بڑا بھائی دونوں تھے۔ اس سے پہلے بی بی سے ملاقات ہوئی تھی، جب یہ بچے درخت پہ چھپے ہوئے تھے تو پانی پہ نظر پڑی تھی، چھوٹے بیٹے بڑے بیٹے کو دونوں کو بلایا تھا، تو مطلب بی بی نے چہرے پہ پانی ڈالا تھا، تو بڑے بھائی کے سامنے چھوٹا بیٹا پھپک کے رویا تھا مسلم کا۔ بھائی نے پوچھا تھا بھیا کیا ہوا؟ رو کے کہتا اماں یاد آ رہی ہے۔
اللہ اکبر، یہ مسلم کی شہادت ہے کہ بطول کو کیسے تاراج چمن کیا گیا ہے. کیا کوئی بیان کرے گا؟ لیجیے آپ کے سامنے حضرت عقیل کے بیٹوں کے تابوت آ رہے ہیں. حضرت عقیل جب خبر ملی کہ حسین عالم غربت میں شہید کیے جائیں گے تو عقیل نے بھی دعا کی تھی، معبود مجھے بیٹے عطا کر دے جو حسین کے قدموں پہ جان قربان کرے. عزیزوں، عقیل آپ کے بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. اے عقیل، آپ کے نونہالوں نے حسین کے قدموں میں جان قربان کر دی، راہ خدا میں شہادت کو گلے لگایا ہے. لیجیے آپ کے درمیان حضرت جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کا جنازہ آ رہا ہے. ایک کے تیر پیشانی پر پیوست ہو گیا تھا ہاتھوں کے ساتھ، جن کا نام محمد بن سعید بن عقیل ہے. عزیزوں، عقیل کے نونہالوں کے تابوت اٹھا لیے ہیں. جوانوں، اب آپ کے درمیان حضرت عقیل کے فرزندوں کے بعد ان کا جنازہ آ رہا ہے جو بہت غریب ہے، بہت غریب ہے. میں نے ابھی تک آپ سے نہیں کہا، لیکن آپ سب بچوں سے کہتا ہوں، جوانوں سے کہتا ہوں، سب تڑپ کر کے رونا، اس کا استقبال کرنا. اس لیے کہ ان کی ماں موجود تھی، بچوں پہ رو نہ سکی، بچوں کا ماتم نہ کر سکی. اگر یہ ان کی ماں بی بی نہ ہوتی تو کربلا پہنچ نہ پاتی. سمجھ گئے میں نے کس کی بات کی ہے؟ یہ زینب کے غریب بچوں کے جنازے آ رہے ہیں. حضرت عون اور محمد کے تابوت آنے والے ہیں. اللہ، جعفر طیار کے پوتے ہیں، کیسے پیاسے ہیں، اور ماں کا نام زینب ہے. کیا سلیقہ بچوں کو سکھایا تھا زینب نے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حسین صبح سے میتیں اٹھا رہے تھے، زینب بھائی کے ساتھ ساتھ تھی. ایک مرتبہ اسی اسنا میں بی بی کے گزر ہوا تو دیکھا انہوں محمد خیمے کے در پہ بیٹھے ہیں. بی بی رک گئی. انہوں محمد تم ابھی زندہ ہو؟ اماں کیا کرے، مامو جان کے پاس گئے تھے، مامو نے اجازت نہیں دی ہے. زینب قریب آئی، کہا سلو، بازوؤں کو پکڑا، بھائی کے پاس لے کے آئی، کہ بھیا تم انہیں مرنے کی اجازت نہیں دیتے؟ حسین نے کہا بہن کیسے دے دوں اجازت؟ کا ٹھیک ہے بھیا نہ دو اجازت، مگر کل اگر اماں نے پوچھ لیا زینب تجھے حسین پیارا تھا یا بچے، بھیا میں کیا جواب دوں گی؟ حسین نے اجازت دلا دی. یہ دونوں بچے جانے لگے تو زینب نے ہاتھوں کو پکڑا، زانوے ادب طے کر کے دونوں بچے ماں کے پاس بیٹھ گئے. آواز دی دلیری کی جنگ لڑنا اور اتنے دور چلے جانا حملہ کرتے ہوئے کہ اگر میرا بھیا صبح سے میتیں اٹھا رہا ہے، اٹھانے کے لیے جائے تو یہ کہے کہ واپس کر دوں. نہ بھیا، صبح سے تم میتیں اٹھا رہے ہو، سن رہے سو گواروں، دیکھا ہے کوئی ایسی ماں؟ یہ زینب ہے، زینب. آواز دی سنو، وہ جھولے میں اصغر پیاسا ہے. ماں نے بچوں کو خدا حافظ کہا. بچوں نے آخری بار ماں کو دیکھا، میدان مقتل کی طرف جانے لگے. عباس اور حسین نے سوار کیا. یہ بچے جنگ لڑنے کے لیے میدان مقتل میں گئے. زینب و حسین نے روک دیا، نہ بھیا مجھے میرے بچوں کی دلیری بیان کرو. بچے جنگ لڑنے لگے. زینب کہتی الحمدللہ، ماشاءاللہ، بی بی آزادار رو رہے ہیں. بی بی یہ کہہ رہے تمہارے بچے پیاسے بہت ہیں زینب. اللہ اکبر. حسین فرماتے بی بی تیرے یہ دونوں بچے بہت دور چلے گئے ہیں، فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں. اللہ، عباس کے شاگرد حملہ کر رہے ہیں کہ اسی اسنا میں حسین آقا فرماتے ہیں اے زینب تیرے بہن جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. جیسے ہی بی بی نے سنا تو ایک مرتبہ بھائی کی طرف دیکھ کے کہتی بھیا یہ تو عباس کے شاگرد ہیں. ہاں زینب بہت دلیری کی جنگ لڑی ہے، لیکن اس وقت جو جنگ کے اصول ہیں انہیں توڑ رہے ہیں. کیا ہو گیا بھیا؟ آواز زینب تیرے دونوں بچے فرات کے کنارے پہنچ گئے ہیں. جب ان کی بہتے ہوئے پانی پہ نظر پڑتی ہے تو یہ دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں کہیں کوئی لعین چھپ کے حملہ نہ کر دے. اللہ اکبر. شاید ان بچوں نے زبان امامت سے کہلا دیا تھا اماں گواہ رہنا، پانی پینا تو بہت دور ہے، ہم نے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں. آ گئی ان کی میتیں، بیچ میں مصلی، دونوں طرف بیٹوں کی میتیں. ماں نہ روئی. حق تو یہ ہے کہ جب زندان میں سر آئے ہر بیوی نے اپنے بچے کا سر لیا، زینب نے نہ لیا تو کئی بچوں کی شاید ماں مر گئی ہے، مگر مدینے میں بہت یاد کیا. اے انو محمد، ماں تمہیں یاد کر رہی ہے. لٹ گئی سنا زینب ناشا تڑپ کر لٹ گئی زینب.
گئی زینب، دو لال تھے ماموں پہ ہوئے دونوں نچھاور، لٹ گئی زینب، اے لال تجھے چھوڑ کے جاؤں گی کس طرح، اے لال تجھے چھوڑ کے جاؤں گی کس طرح، مر جائے گی جب دیکھے گی خالی تیرے بستر، لٹ گئی زینب، لٹ گئی زینب۔ مارے گئے بی بی کے اور محمد مقتل میں پیاسے رہے، لیکن ماں ماتم نہ کر سکی۔ عزیزوں، اب آپ کے درمیان اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے جو نازک بدن ہے، جو نازک بدن ہے، عمر صرف 13 سال ہے۔ اس 13 سال میں حسین نے اسے وہ لباس نہیں پہنائے تھے جو عرب میں پہنائے جاتے ہیں، جس پہ نشان پڑ جاتا تھا۔ اکبر کو تو زینب نے پالا تھا، لیکن اسے یتیمی کا کبھی احساس ہونے نہ دیا۔ لیکن کیا پتا تھا حسین سب کا جنازہ لے کے آئیں گے، اس کی لاش کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں لے کے آئیں گے۔ تاریخ اس غریب کا نام قاسم بتاتی ہے۔ بچپن میں بابا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، جنازے پہ تیر دیکھے تھے، دوبارہ کفن پہنایا گیا تھا۔ کربلا آیا تو بہت شوق شہادت تھا اسے، بار بار چچا سے پوچھتا تھا کہ چچا محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ حسین ہر بار واپس کر دیتے تھے، میرے لال تمہاری ماں کے لیے تمہارے بابا کا غم کافی ہے۔ عزیزوں، روتا ہوا ماں کے پاس آیا، اماں کیا یتیموں کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ ماں پردے میں ملبوس ہوئی، بیٹے کو ساتھ لیا، لے کے حسین آقا کے پاس آئی، آواز دی آقا کیا بیوہ کی قربانی نہیں قبول ہوتی ہے؟ کیا بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہے؟ حسین نے اللہ جانے کیسے اجازت دی، دلوائی ماں نے اجازت، میدان مقتل میں گیا، حسین پیچھے پیچھے گئے، لیکن پیاسا کب تک جنگ لڑتا؟ آپ کو پتا ہے جب یہ پوچھ رہا تھا محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے، تو حسین نے کہا تھا جھولے والے اصغر کا نام ہے۔ تو حسین آقا کے سامنے اس نے انگڑائی دی تھی تو بند ٹوٹ گئے تھے، آواز دی تھی کیا فوجیں خیمے تک آ جائیں گی؟ اے قاسم، اے عباس کے شاگرد، تم نے ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو، کیا پتا تھا تمہاری میت ایسے آئے گی۔ جب فروا دوڑی بھی آئی تو آ کر کے کہتی بیویوں دیکھو قاسم آیا ہے۔ اب جو گٹھری کھولنے لگی بی بی پوچھا بی بی کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہ بیٹا جب میدان فتح کر کے آتا ہے تو ماں پیشانی کا بوسہ لیتی ہے، میں اپنے لال کا سر ڈھونڈ رہی ہوں۔ بیویوں کی طرف دیکھ کے کہا تھا بیویوں مجھے مبارکباد دو، سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے۔ نوسی فروا کا بیٹا آ رہا ہے جس کا نام قاسم ہے، پیچھے پیچھے بھائیوں کی میتیں ہیں، حسن کے دو اور یتیموں کے جنازے آ رہے ہیں۔ کیسی تیری مہندی ہے، مہندی کے عوض ہاتھوں میں خون کی سرخی ہے، کیا لائے ہوئے بابا سب دیکھ کے روتے ہیں، کیا لائے ہوئے بابا سب دیکھ کے روتے ہیں۔ سرور نے کہا رو کر یہ لاش کی سلام ہو ہمارا حضرت قاسم پر جن کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے، حسین لے کے آئے ابا کے دامن میں۔ سوگواروں 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، آپ مسلسل کھڑے ہوئے ہیں، تھک گئے ہوں گے، لیکن حسین کے 4 برس کی بچی پنجوں کے بل دربار یزید نے بندھی ہوئی بہت دیر تک۔ سفیر روم نے پوچھا تھا یہ کون بچی ہے، کسے تو قیدی بنا کے لایا ہے؟
यजीद ने शिमर की तरफ देख के पूछा था कौन बच्ची है? कहा हुसैन की बेटी है ये, बाप के सीने पे सोती है। नहीं आप पहुंच नहीं पाए, मैं पहुंचा नहीं पाया आपको वहां तक, नहीं महसूस किया आपने? अरे जो बाप के सीने पे सोती वो पंजों के बल जकड़ी खड़ी है। यजीद ने पूछा इसका नाम क्या है? बीबी ने कोई जवाब नहीं दिया। का नाम क्या है? कोई जवाब नहीं दिया। का नाम क्या है? कोई जवाब नहीं दिया। शिमर ने ताजियाना उठाया, सज्जाद ने कहा न मारो ताजियाना, ठीक नहीं रहा हुसैन पूछ, वो यजीद पूछ रहा है और ये हुसैन की बेटी जवाब नहीं देती। सज्जाद ने रोके कहा दे तो रही है जवाब। कहाँ किसने सुना? शिमर इतना झकड़ के बांधा हुआ है कि वो बोलना चाहती है तो बोल नहीं पा रही है। अजीजों, करबला की मजलूमी को सलाम करने के लिए आप आए हैं। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम का। जब थकन का एहसास हो तो इस बीबी को याद कर लेना। कई अज़ानें एक मकाम पर खड़े होकर इन्होंने दरबार में सुनी है। सो गवारों, आपके दरमियान आका हसन के बेटों की मैयतें आ गई। लीजिए, अब उस बीबी के बेटों की मैयतें आ रही हैं जो वाकई करबला के बाद कहती थी मुझे कोई उम्मुल बनीन कह के ना बुलाए, जिसके सारे बेटे करबला में मारे गए हैं। सो गवारों, बीबी उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे और मैयतें आ रही हैं। लाओ ज़ियारत के लिए। ये वो माँ है कि जिसने बच्चों को दर्स वफा दिया था और ये कहती थी कि अगर तुमने वफा न की तो ये माँ माफ़ न करेगी। अजीज़ों, वाक़ई करबला के बाद उम्मुल बनीन को यकीन न आता था हुसैन मारे गए, लेकिन जैसे ही बशीर ने कहा बीबी पहले तेरे बच्चे मारे गए हैं, तो नजफ का रुख करके कहती थी ए अली बच्चों से राज़ी हो। छोटी सी तुरबत के करीब आई और आकर के कहती है कि बीबी मेरे बच्चों से राज़ी तो हो। सो गवारान इमाम मज़लूम करबला बीबी उम्मुल बनीन के बेटों के जनाजे और ताबूत आपके दरमियान ज़ियारत के लिए लाए गए हैं। आप ज़ियारत कर रहे हैं। बीबी उम्मुल बनीन के बेटे हैं हज़रत जाफ़र इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न अली, इमरान इब्न अली। ये ताबूत आपके दरमियान बीबी उम्मुल बनीन के बेटों के हैं। इमाम मज़लूम करबला के। सो गवारों, बीबी उम्मुल बनीन का चमन ताराज हो गया, आंगन वीरान हो गया। बेटों ने करबला आबाद कर दी। चेहरे पे पड़ी हुई झुर्रियाँ, झुकी हुई कमर, रोज बकी में आके कहती बीबी मेरे बच्चों से राजी तो हो। जिसने अपने बच्चों पे आंसू न बहाए, हुसैन की कब्र के निशान बना के कहती मैं तो हुसैन पे आंसू बहाऊंगी। लीजिए, बीबी के बेटों के जनाजे और ताबूत की ज़ियारत कर लिया। आइए, अब जो जनाजा आ रहा है इसकी उम्र 18 बरस है। ये करबला का वो गरीब है जो बाप की गुर्बत पे रोता रहा है। अजीज़ों, जब भी इसे देखते हैं, जनाजा आता है, कलेजा तड़प जाता है। जब भी अकबर का नाम सुनते हैं तो अजान बहुत याद आती है कि सुबह के वक्त प्यासे अकबर ने अपने सूखे हुए होठों पर अजान के जो लहजे दोहराए थे। जब हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने बुलाया था अरबाब अज़ा आपके दरमियान हज़रत अली अकबर का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जाए, कब्ल इसके मुझे हुक्म दिया जा रहा है नहीं, हुसैन के बेटे का ताबूत पहले नहीं आएगा। का फिर का पहले उसका जनाजा के जिसे ये कह सकते हैं अच्छा हुआ तुमने पहले जामे शहादत नोश कर ली, वरना तुमसे अकबर की मैयत देखी न जाती। समझ गए वो कौन है? जिसने तराई आबाद कर ली, जो बच्चों से बहुत शर्मिंदा था, जिसका नाम अब्बास है। अब्बास, अल्लाह अकबर। सबका जनाजा आता है, इस शहीद का अलम लाया जाता है, इसलिए अलम का फहरा जब दिखता है तो बहनों की चादर याद आती है। जरा ठहर जाइए, सांस ले लीजिए, फिर मैं गाजी का अलम लाने की गुजारिश करूं। गाजी का अलम अकेले नहीं आएगा, मैं सिर्फ इतना कह देता कि गाजी का अलम आ रहा, आपका कलेजा फट जाता। अभी आप देखिएगा गाजी के अलम के साथ छोटे छोटे बच्चे अलतश की आवाजें बुलंद करते नजर आएंगे। याद आया कुछ आपको? यही खैमे से बच्चा जलते हुए खैमों से निकल के फरात की तरफ गया था। हबीब इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा एक बच्चा बड़ी तेजी के साथ खैमे से निकला, फरात का रास्ता पूछ रहा था। मैंने कहा फरात का रास्ता उधर है। मैं ये समझा शायद ये बहुत प्यासा है, पानी पीने के लिए बेचैन होगा। मैं इसके पीछे पीछे चला तो मैंने देखा इसने दरिया की तरफ पलट के देखा भी नहीं, इसने दरिया की तरफ पलट के देखा भी नहीं, इसे तलाश किसी और चीज की थी। मैंने देखा कि वो एक लाशे के करीब गया जिसके बाजू कटे हुए थे, उस लाशे को हिलाता था और कहता था अब्बास चलो सकीना के तमाचे लग रहे हैं, अब्बास चलो खैमे जलाए जा रहे हैं। अल्लाह
اکبر، لوسی غازی کا علم آ رہا ہے. اے عباس، بچے تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں، نہیں چاہیے پانی. آؤ تماچوں سے بچا لو، آؤ خیموں کو چلنے سے بچا لو. شہ نے دیکھا جو خون پانی پر، شہ نے دیکھا جو خون پانی پر، رویا عباس کی جوانی پر، روئے عباس کی جوانی پر. میرے بھائی کی خیر ہو یا رب، میرے بھائی کی خیر ہو یا رب. خون کی دھار ہے نشانی پر، شہ نے دیکھا جو خون پانی پر، روئے عباس کی جوانی پر. شہ نے دیکھا جو خون پانی پر، خون پانی پر. کیا شان کا علم ہے، اور یہ جنازہ تابوت ہے. زینب تمہارے ماجائے عباس کا جنازہ ہے. بی بی بڑا صدمہ تھا کلیجے پہ تمہارے کہ عباس فرات پہ سو گیا. بی بی جس کی میت نہ اٹھ سکی، جو فرات کے ساحل کو جس نے آباد کر دیا. بی بی تمہارے بھائی کا تابوت اٹھ رہا ہے. وہ عباس جس نے زینب کو بہن کہہ کے نہیں شہزادی کہہ کے بلایا تھا، وہی شہزادی بے ردا بازاروں میں ہے. اسی زینب کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں. کیا ارمانوں کا علم ہے، ذرا غور سے دیکھو سوگواروں. اہتمام کرنے والوں نے علم کو کیا شان سے اٹھایا ہے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. یاد دلاؤں یہی زینب اماں ام البنین کو اپنے بھائیوں کی تعزیت دینے کے لیے گئی تھی. ایک مرتبہ ام البنین نے عباس کے بیٹے فضل کو بلا کے کہا تھا، فضل میرے لال شہزادیاں آئی ہیں، آج تیرا بابا عباس ہوتا تو بہت خوش ہوتا، بیویوں کے لیے پانی کا اہتمام کرو. ایک مرتبہ عباس کا بیٹا مشک میں پانی بھر کے شہزادیوں کی طرف بڑھا. زینب کی نظر پڑی تو زینب کی چیخ نکل گئی، آواز دیا، اے اماں روک لو اسے. اسی انداز میں میرا عباس فرات پہ گیا تھا، لوٹ کے نہ آیا. فرات کا رخ کر کے عباس کے بیٹے کو کلیجے سے لگایا. آواز دیا، میرے شیر شرمندہ نہ ہونا، تیرے بیٹے نے ہم تک پانی پہنچا دیا ہے. اللہ اکبر. وہ بہن جو بھائی کی چھوٹی سی تربت کو دیکھ کے بہت روئی تھی اور یہ کہتی تھی میرے بھائی کا قد بڑا تھا، تربت اتنی چھوٹی ہے. آواز دیا، پھوپھی اماں لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے کہ ہم نے چٹائی پہ میت اٹھائی تھی. اللہ اسی عباس کا جنازہ ہے، اسی غازی کا علم ہے. کربلائے معلیٰ سے لایا گیا یہ پرچم ہے، زیارت کر لینا، آواز دینا غازی کربلا بلا لینا اور اس مقام پہ ضرور بھیج دینا جہاں 4 برس کی تیری بھتیجی ہے جو آواز دے رہی ہے فرات سے چچا لوٹ آؤ، جو رو کے یہ کہتی ہے نہ مشق علم میں باندھا ہوتا، نہ چچا تمہارے بازو کٹے ہوتے. اللہ اکبر. سلام و ہمارا گزارش علم مبارک اور تابوت لے کے سوگوار ہو عزادار آگے بڑھے تاکہ اکبر کی میت آئے. حسین اکیلے ہیں، بھائی کبھی بازو کٹا کے فرات کی ترائی پہ سو گیا. اللہ اکبر. رونے والوں 11 محرم تھی جس کا جنازہ تم دیکھ رہے ہو، جس غازی کے علم کی زیارت کر رہے ہو. 11 محرم کو سجاد سکینہ کے قریب آئے تھے جب بی بی زندہ بی بی اسیر کر کے لے جائی جا رہی تھی تو آہستہ سے سجاد نے سکینہ سے بات کہی تھی، سکینہ ہمیں قیدی بنا دیا گیا، بی بی تمہارا چچا ترائی پہ سو گئے. بی بی بابا سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھی مگر بی بی کو بابا کی لاشے کے قریب نہیں جانے دیا جاتا تھا.
قائدن بن کر کے سکینہ گزرنے لگی، میری طرف دیکھنا سوگواروں۔ آہستہ سے سجاد 11 محرم کو ابھی شام رات جو گزری ہے، شمر نے تماچا مارا تھا، کانوں سے بہتا ہوا تازہ لہو تھا، اب قیدی بنا دی گئی تھی۔ آہستہ سے سجاد قریب گئے سکینہ کے، شاعر نے 2 مصرے رقم کر دیے۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، سجاد 11 محرم کو یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے۔ اللہ اکبر، غازی تمہاری غربت پہ یہ جوان و عزادار و سوگوار رو رہے ہیں۔ غازی تمہاری مظلومی کو سلام، تمہاری غربت اور تنہائی کو سلام۔ دیکھو سارے جنازے گزر گئے، مگر یہ اہتمام کرنے والے نہ تو تابوت لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، نہ علم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یاد آتا ہوگا بہن 11 محرم کو بھائی سے ملاقات کے بغیر کیسے گئی ہوگی۔ عباس تم فرات پہ گئے تو لوٹ کے نہ آئے، بہن شرمندہ ہے، ایک بی بی کے قریب جا کے کہتی ہے معاف کر دینا، ہم اب پردے کی ضمانت واپس لیتے ہیں۔ رونے والوں، عباس غازی کا علم شاید اس انتظار میں روک رکھا ہے کہ اکبر کا جنازہ آ جائے، لو تو پھر اکبر کا تابوت آنے والا ہے۔ میں تمام جوانوں سے میری طرف دیکھیں تاکہ میں تابوت لانے کی گزارش کروں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے بہن سے کوئی وعدہ کیا ہو اور پورا نہ کر سکے ہو؟ ہوا ہے کبھی ایسا؟ نہیں، ہر بھائی چاہتا ہے بہن سے کیا ہوا وعدہ وفا ہو جائے۔ اکبر بھی 28 رجب کو بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا، بہن سامان سفر لیے بیٹھی انتظار کر رہی ہے، میرا بھیا آئے گا، اور بھائی کو کلیجے سے لگاؤ اور کہو کہ اکبر تمہیں نہیں پتا میں نے اتنا وقت تنہائی میں کیسے گزارا ہے۔ ہر روز دہلیز پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، شام کا سورج ڈوب جاتا ہے، نانی کے پاس آ کے کہتی آج بھی نہیں آیا اکبر۔ رونے والوں، صبح عاشور نمودار ہوئی، جب سے فلک پہ محرم کا چاند نکلا، صبح بہت بے چین ہے، آئی صبح نمودار ہوئی 10 محرم کی کہ ادھر مقتل میں حسین نے اکبر کو بلایا اور بلا کے کہا اکبر پردہ دار بیویاں چاہتی ہیں کہ آج تمہاری اذان سنیں۔ اکبر گلدستہ اذان کی طرف جا رہا تھا، اپنے غریب باپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہ بابا آپ بھی تو حجت خدا ہو۔ کہ ہاں میرے لال۔ کہ بابا کیا یہ ممکن ہے کہ میری آواز میری بہن تک پہنچ جائے؟ ادھر اکبر گلدستہ اذان پہ گیا، اس نے کہا اللہ اکبر۔ ادھر صغرا نے سجدہ شکر میں سر رکھ دیا، معبود تیرا شکر ہے میرا اکبر مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ سامان سفر تیار کرنے لگی، اکبر اذان دیتا رہا، صغرا دہراتی رہی۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا اکبر نے کہا لا الہ الا اللہ، ادھر سغرا نے کہا لا الہ الا اللہ۔ سما نے سفر تیار کیا، بابا سے ملوں گی تو کہوں گی بابا بیٹی کو بھول گئے تھے، اصغر کو آغوش میں لے کے پیار کروں گی۔ سکینہ سے کہوں گی سکینہ خوش نصیب ہے تو بابا کے ساتھ گئی تھی، میں اکیلی وطن میں رہ گئی۔ سغرا ارمانوں کے خواب سجونے لگی، لیکن ادھر عصر کا شرمندہ سورج تھا، ادھر اکبر مقتل میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا، خون سینے سے رواں تھا۔ غریب باپ کوہنیوں چلتا بیٹے کے قریب پہنچا، اکبر میرے لال تم تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے، آج ایک ہاتھ سے سلام کیوں؟ کیا کربلا میں ترتیب بدل گئی ہے؟ اکبر سینے سے باپ کا زخم چھپائے ہوئے ہیں، کہیں غریب بابا دیکھ نہ لے۔ آواز بابا حجت خدا ہو امام وقت کا میرے لال کا بابا ایک مرتبہ کیا میں بہن کو دیکھ سکتا ہوں؟ حسین نے کہا میرے لال دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اکبر نے دیکھنا شروع کیا، کہ میرے لال کا بابا سغرا نظر نہیں آتی، کہ روضہ رسول پہ کا بابا نظر نہیں آتی، بابا میں نے حجرے میں دیکھا نظر نہیں آتی۔ اسی فطرے پہ اکبر کا جنازہ آنے والا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر نے ایڑیاں رگڑی، رو کے کہتا بابا بہن نظر نہیں آتی، کہ کیسے بھائی ہو بہن کو نہیں پہچان پا رہے، کہ بابا کہاں ہے؟ کہاں دہلیز پہ دیکھو، کہ بابا کوئی ضعیفہ ہے، کہ ضعیفہ نہیں، تیرے انتظار میں بہن ضعیف ہو گئی ہے، لوسی اکبر کی میت آ رہی ہے۔ اے اکبر کیا کرے گی سغرا، کیا کرے لیلا بستر کو دیکھ کے حسرت بھری نگاہوں سے، بھری نگاہوں سے جگر سے کھینچ کے نیزہ حسین روئے بہت۔ ضعیف باپ اٹھائے جوان کی میت، جوان کی میت، یہ وقت حسین کا 18 برس کا بیٹا اکبر مارا گیا۔ عزیزوں اب تک آپ نے 70 جنازے اٹھا لیے، 70 تابوت کی زیارت کیا ہے، اور اب 2 جنازے اور تابوت رہ گئے۔ یہ کائنات کے وہ غریب ہیں جن کی غربت پر زمانہ سلام کرتا رہے گا۔ مجھے پتا ہے کہ اس عزاداری کی جان اور اس عزاداری کی شان، اس عزاداری کے اہتمام میں وہ جو پردے میں بیٹھی بیویاں ہیں نا، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا لباس تیار کرنا، سامان عزا تیار کرنا، عزا کے سامان کو فراہم کرنا، پھر اپنے حصے کی بھی عزاداری کرنا، یہ میری پردہ دار بہنوں کا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو لیے تابوت میں بیٹھی ہوں گی، ایک ایک بچے کو زیارت کرا رہی ہوں گی۔
میری ایک گزارش ہو سک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے، میری پردہ دار بہنوں بیٹیوں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے سے الگ کر دینا، ہٹا دینا، اس لیے کہ تم سے ہر تابوت کے سلسلے میں بچے سوال کریں گے، اماں یہ سینے پہ جس کے برچھی لگی یہ کس کا ہے؟ اماں یہ جو جنازہ آیا ہے یہ کس کا ہے؟ تم ہر بچے کے بارے میں بتاؤ گی، جب یہ جھولا جائے گا تو کیا جواب دو گی؟ بچے پوچھیں گے اتنا کم سن سے جھولا ہے، حسین کے 6 ماہ کے بچے کا آنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ در نجف ہے، میر علی صلی اللہ مقامو، یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ اصغر تمہاری مظلومی کو دنیا سلام کر رہی ہے، تمہاری مظلومی پہ دنیا آنسو بہا رہی ہے۔ دیکھیں آپ انتظار کرتے ہیں کہ ذاکر مقتل روایت اور شہادت پڑھے، میں اکثر کہتا ہوں اگر ایک ایک شہید پر ایک ایک منٹ بولا ہوتا تو 72 منٹ لگتے، آپ اتنی دیر کھڑے نہیں رہ سکتے نا، مگر میں نے جلدی جلدی انصار کے تابوت نکلوا دیے تاکہ جو ضعیف ہیں انہیں زیادہ دقت، کیونکہ کلیجے پہ قلق نہ رہ جائے کہ اس انصار کے تابوت کو بھی سلام کر لیتے، اس لیے میں نے احتیاط کی ہے۔ اب میں جس بشیر کا جھولا لانے کی بات کر رہا ہوں وہ جھولا آپ کے درمیان آنے والا، میں مقتل شہادت روایت نہیں پڑھتا، صرف ایک واقعہ نقل کرتا ہوں جو میں نے اس سال کے جگہ پر پڑھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں۔ ایران کے ایک عالم دین ہے کہ جو واقعہ بیان کرتے کہ سفر میں ایک تاجر ہے، ایک بزنس مین ہے، وہ ایران میں رہتا ہے، وہ سفر کر رہا تھا کہ رات میں سرد رات تھی، نہایت سرد رات، وہ کہیں سے لوٹ رہا تھا، ساتھ میں اس کی فیملی تھی، اس کی چھوٹی بچی، ایک گودی میں بیٹا، خود اس کی شریک حیات، اور وہ کہتا وہ ایک علاقے سے ایسے گزر رہا تھا جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی کہ اچانک سے رات میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اب جو اس کی گاڑی خراب ہوئی تو بہت بے چین ہوا، اس نے بڑی کوشش کی کہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے۔ اچھا گاڑی بند ہونے کی وجہ سے ٹیمپریچر گاڑی کا بہت تیزی کے ساتھ گر رہا تھا۔ دیکھیے بچے اگر ساتھ ہوتے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، اپنے لیے تو لڑ لیتا ہے، لیکن جب ساتھ میں فیملی اور بچے ہوں تو عجیب کیفیت ہوتی، بہت بے چین ہو کر کے وہ دعائیں کرتا تھا اللہ کوئی مددگار بھیج دے، لیکن وہ بے چین رہا۔ آخر کار اسے جب یقین ہو گیا کہ میرے بس کا گاڑی سٹارٹ کرنا نہیں ہے تو وہ شاہراہ پہ آیا، ایک ایک گاڑی کو دیر رات ہاتھ دینے لگا، کوئی رکنے کو تیار نہ تھا کہ مایوس ہو کے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بیوی کے پاس آیا۔ اس نے بیوی سے کہا بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹیمپریچر گر رہا ہے، کیا ہوگا؟ بیوی نے کہا پریشان نہ ہو، میں تمہیں ایک طریقہ بتاتی ہوں۔ کہا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہ اپنی گود سے بچے کو اس کی آغوش میں لے لیا، ایسے لے کے شاہراہ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں بچے کو کمبل میں لپیٹا اور لے کر کے ٹھنڈ سے بچاتے ہوئے شاہراہ پہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا تک جو گاڑیاں نہیں رک رہی تھیں ہر گاڑی رکنے لگی، کوئی شیشی لے کے دوڑا ہوا آیا، کسی نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، کسی نے کہا ہم سے جو مدد ہو سکے گی ہم کریں گے۔ وہ کہتا ہر ایک نے مدد کیا، آخرکار گاڑی بھی سٹارٹ ہو گئی، بچوں کے ساتھ خیر و عافیت سے سب کا شکریہ ادا کر کے وہ گھر آ گیا۔ بیوی نے سجدہ شکر میں سر رکھا، معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے اس پریشانی سے ہمیں باہر نکال لیا۔ عزیزوں وہ کہتی ہے کہ دیر رات ہو گئے کہ اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے۔ اب جو رونے کی آواز آئی تو بہت بے چین ہوئی کہ کون رو رہا ہے؟ پہچان کے رہی کہ میرا شوہر رو رہا ہے۔ اور رات میں گئی دیکھا کہ آنگن کی ایک حصے میں بیٹھا وہ رو رہا تھا۔ اس نے بازوؤں کو پکڑا، کہا کیوں روتے ہو؟ اتنی پریشانی سے اللہ نے ہمیں باہر نکال دیا، اللہ کا شکر ادا کرو، کچھ بگڑا تو نہیں، کچھ نقصان تو نہیں ہوا، بچے بھی ساتھ خیریت کے ہیں۔ وہ رو کے کہتا ہے کہ میں اپنی پریشانی پہ نہیں رو رہا، پھر کہ مجھے غریب حسین یاد آ رہا ہے۔ نہیں گھٹ گھٹ کے آپ رو رہے ہیں، مجھے غریب حسین یاد آ رہا ہے۔ کیا مطلب تم نے دیکھا نہیں؟ میں بچے کو لے کے کھڑا ہو گیا، سب کو رحم آ گیا، کل رباب کا پیاسا بچہ مقتل میں حسین لیے کھڑے تھے، آواز دیتے تھے میرا بچہ پیاسا بہت ہے، اسے تیر مارا گیا۔ ہائے وہ مار رباب، اس پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ رباب اللہ اکبر، حسین کے جھولے کے ساتھ اصغر کے ذوالفقار بھی ہے، آواز دے رہی ہے حسین تمہاری غربت کو سلام، رباب کے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ اکبر کی طرح تیرے ستم کھانے نہ پائے، اللہ میرا پھول مرجھانے نہ پائے، اللہ میرا پھول مرجھانے نہ پائے۔ کم سن بہت ہے، نازک ہے
शिद्दत की धूप है, कम सिन बहुत है, नाजुक है, शिद्दत की धूप है। इसको ज़मीने करबला झुलसाने ना पाए, अल्लाह मेरा फूल ये मुरझाने ना पाए। अकबर की तरह तेरे सितम खाने ना पाए, अल्लाह मेरा फूल ये मुरझाने ना पाए, अल्लाह मेरा फूल ये मुरझाने ना पाए। हुसैन का असगर 6 माह का मारा गया। हमें फ़ख्र है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वो हिंदुस्तान की सरजमीन है। हमें फ़ख्र है कि हमारा ये भारत देश, हमारा ये मुल्क, हम जिस मुल्क में हमने सांसें ली हैं, यही वजह है कि हमें एक मुल्क से प्यार बहुत है। आप देखें कि इस वक्त इराक़ की सरजमीन पर जो ज़ाहिर जा रहा है वो तिरंगा लेके जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हम अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए हाजिर हैं। इसलिए कि जब भी मुहर्रम आता है तो हिंदू औरतें इस मुल्क के, जिनके दिल में इंसानियत का दिल है, वो दूध लेके सड़कों पे बैठ जाती हैं। बाबा हुसैन का प्यासा बच्चा मारा गया, भारत आता वैसे बेदर्दी के साथ शहीद न किया जाता। सैल्यूट है इस मुल्क को, नाज है अपने मुल्क पर में। अजीज़ों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हिंदुस्तान के माने हिंदू भाई ये कहते हैं, हिंदू औरतें ये कहती हैं, उसे मार डाला, उसे मार डाला, जिसे ये तक नहीं पता था कि तीर खाने के बाद रोना चाहिए या मुस्कुराना चाहिए। सोचो उस माँ पे क्या गुजर गई हो। मेरी पर्दादार बहनों, मैंने इंतज़ार किया है कि तुम तक असगर का झूला पहुँच जाए तो फिर मैं उस गरीब के जनाजे को लाने के कहूँ जिसे हुसैन कहते हैं, जिसे बतूल ने चक्कियाँ पीस के पाला। जवानों जो पीछे खड़े हो, सबसे गुजारिश है करीब आ जाओ, इसलिए कि उस गरीब का जनाजा आ रहा जिसे बतूल ने चक्कियाँ पीस के पाला है, जिसके बगैर बहन एक लम्हा नहीं रह सकती है। और ताबूत से लिपट करके रोना और देखना कि कायनात का ये वो गरीब है कि जिसे कफन न मिला, जिसकी गुर्बत और तन्हाई, जिसने अकेले मैयतें उठाई हैं। लोग कहते हैं अगर इंसान परेशानी में उससे कुछ न कहा जाए, सिर्फ इतना कह दिया जाए कि भाई क्या हुआ, तो जख्मों का मरहम बन जाता है। हुसैन कहते थे अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। जो हुसैन पे गुजर गई वो जहरा का लाल जानता है। अजीज़ों, आपके दरमियान बस चंद लम्हों में गरीब ज़हरा का ताबूत आने वाला है, मज़लूम करबला का जनाजा आने वाले की शबी आने हैं। आप, मुझे नहीं पता कैसे इस्तकबाल करेंगे, लेकिन वो खुश नसीब है जो करबला पहुँच गए, ज़री के पास जाके रो रहे हैं, हुसैन तुमने अकबर की मैयत अकेले उठाई, कासिम के लाश के टुकड़े उठाए, मौला बेटी को सीने पे सुलाते थे, वो तमाचे खा रही थी, उसे जले हुए कुर्ते में दफन कर दिया गया, बहनों के सर से चादर छीनी गई, बीमार बेटे को हथकड़ियां और बेड़ियां पहना दी गई, बाजारों से गुजारा गया। हुसैन तुमने अपने गोद के पालों के साथ करबला आबाद कर दिया। सोगवारों, दुआ कीजिएगा खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। मुझसे किसी ने पूछा था, किसी जवान ने, निशान भाई आप मसाइब पढ़ते हो, नक़ाबत करते हो? मैं कहता हूँ हाँ। तो 72 शहीदों के मसाइब पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ। तो कौन सा ऐसा मसाइब है जो तुम नहीं पढ़ पाते हो? मैंने कहा मुझसे हुसैन आका का मसाइब नहीं पढ़े जाते। कौन कितना प्यासा था सबको पता है, हुसैन कितना प्यासा था। वो तो अकबर से पूछो क्या गुजर गई, अकबर पे, अब्बास से पूछो क्या गुजर गई, बहनों से पूछो क्या गुजर गई। ये हुसैन, हुसैन से किसी की गुर्बत, ये मत समझना कि आप आए हो तो आपको कोई देख नहीं रहा, नहीं, आपको देखने वाला देखता है। नहीं पता कौन मेहमान कहाँ से आया है, कोई बकी से, कोई नजफ से, कोई शाम से मेहमान आए हुए हैं। ये मत समझना कि कोई अकेला छोड़ देता। मैं तो कई साल से आपके दरमियान आ रहा हूँ, जाने कितने वाक़े मैंने आपके बीच में पढ़ डाले, न जाने मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। उलमा ज़ाकिरीन ने कितना कुछ बयान किया। कभी ये मत समझना, कोशिश करना कि जब फर्श अज़ा के हाथे में आ जाते हो तो ख़बरदार कोई मुस्कुराया न करे। नहीं,
लैला का अकबर है, उसका मातम करने के लिए आए हो, फरवाते कासिम पे रोने के लिए आए हो, रबाब की उजड़ी हुई गोद का मातम करने के लिए आए हो। कोशिश किया करो फरशेज़ा पे बैठा करो आकर के, इसलिए कि सज्जाद जो खून के आंसू होता रहा वो पुरसा लेने के लिए आते। दुआ किया करो कि खालिद तुम्हें करबला जाने की तौफीक फरमाए। मैं सोच रहा था मैं एक वाक़या नकल करके ताबूत लाने की गुजारिश करूँगा। अजीज़ों, ऐसे एक ज़ायर बहुत तड़पता था, मजलिस में आता था, वो सोचा करता था मैं वतन में मजलिस सुनता हूँ, जाकिर से सुनता था कि जाकिर मसाइब पढ़ता है हुसैन ने करबला अकबर के नाम से ली, वहाँ पे लाशें उठाए। उसको एक तड़प होती थी मैं भी करबला चला जाऊँ, लेकिन जब अपनी हालत देखता था तो फाकों की नौबत रहती थी, वो नहीं सोच पाता था कि हम क्या पाएंगे। एक रोज़ किसी ने आहिस्ता से आके कहा, इस शख्स जाने तूने कैसे तड़प के दुआ की कि तुझे करबला जाना है ज़ियारत के लिए। वो चीख पड़ा, मैं कोई कैसा गरीब करबला जाएगा। आवाज़ दी, हाँ। बाबा घर में आया, सबको खुशी खुशी बताता है कि मैं करबला जा रहा हूँ। उसने सामान सफ़र तैयार किया, करबला के लिए रवाना हुआ। जैसे ही करबला पहुँचा, जाओ करबला देखना। करबला पे जैसे ही उसने कदम रखा, चीख मार कर रोया, बार बार ज़मीन को छूता जाता। मौला, यही वो जगह है जहाँ कि मैयत तुमने अकेले उठाई थी, यही वो जगह है जहाँ सकीना रोती भी गुजर गई, यही जगह है जहाँ अब्बास बाजू कटा के सो गया, जहाँ अली की बेटियों के सरों से चादरें छीनी गई। ये कह के रोता जाता था, बढ़ता जाता था हरम की तरफ। जैसे ही हरम के करीब पहुंचा तो खुद तो उसे काबू ना रहा, जब्त ना रही, ताबे जब्त खो दिया उसने। वो चीख के कहता, आज आ गया हूँ, एक वादा रहा। जवानों को देख रहा रोए रहे, खुदा करे तुम्हारा घर आबाद रहे। हुसैन 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 गरीब का जनाजा आने वाला है। वो चीख के कहता है, आ तो गया हूँ, अब लौट के नहीं जाऊंगा, अब मेरी मैयत जाएगी, मेरे घर वालों को मेरे मरने की खबर जाएगी, मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। ये कह के चीख मारता जरी के पास रोज आके बैठ जाता, हुसैन तुम्हें अकबर का पुरसा, अब्बास का पुरसा, कासिम का पुरसा, एक एक शहीद का पुरसा देता। एक दिन गुजरा अजीजों, 2 दिन गुजरा, 1 हफ्ता गुजर गया, 1 महीना गुजर गया, पूरा साल होने को आया। एक रोज बैठा हरम में रो रहा था कि किसी ने अचानक से आके कहा, ए ज़ायर जा घर चला जा। रोने लगा, चीख मार के कहता, मुझसे कौन है जो घर जाने को कहता, मैं घर नहीं जाऊंगा। रोने लगा। फिर वक्त गुजरा, किसी ने कहा जा घर चला जाऊँ, कहता मैं घर जाने को ना कहो, मैं घर नहीं जाऊंगा। वो कह के रोने लगा। किसी ने आहिस्ता से उसकी रोते रोते हरम में आंख लग गई, कहा ज़ाहिर मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ये टूट गया, कहता क्या कोई गलती हो गई, क्या कोई गुस्ताखी हो गई, क्या कोई बेअदबी हो गई। आवाज आई, नहीं ज़ाहिर अच्छा नहीं लगता। कहा क्या हुआ? कि जब से तू आया है यहाँ, अपनी एक छोटी बेटी को छोड़ के आया, जो रोज मेरे आजा खाने में आती है और आके कहती है मेरा बाबा करबला गया है, उसे वापस भेज दो, उसे वापस भेज दो। अल्लाह अकबर, जनाजा आने वाला है, तो देख के कह देना, मौला एक बेटी का रोना देखा न गया, एक बेटी तमाचे खाने के बाद मख्तल में नशेब में जाना चाहती है, ताकि बाबा से निपट के कहूं, बाबा तुम्हारे हाशिम ने तमाचे मारे हैं, बाबा तुम्हारे पास सताया गया है। ए ज़हरा की औलाद, तुमने जामे शहादत को गले लगाया, पहने बेरिदा है, रबाब की गोद
साथ तो सोगवारों में तवज्जो हो जाइए जरा सा, इधर तो देखिए हुसैन की शहादत के बाद खैमों की जो कैफियत है उसे पेश करने का, उसकी तासी का एहसास पेश किया गया। जरा नजरें उठा के देखिए, हटाओ पर्दा, लाओ वो मंजर जब खैमों को आग लगाई जा रही थी। हुसैन की मजलूमी की कैफियत देखो, सब दामन से लिपटे कहते थे अल्लाह अकबर। अजीजों, एक मंजर और एक तासी पेश किया है मुंतज़मीन ने। जरा देखो कैसे कैदी बना के छोटे छोटे बच्चों को, ये दुनिया वालों, किसी घर में मौत होती है तो तसल्ली दी जाती है, कैदी नहीं बनाया जाता, सताया नहीं जाता। हाय करबला से शाम तक बच्चे राहों की नजर होते रहे, 72 जनाजे तो उठ गए, मगर वो जो राहों की नजर हो गए। माँ से बच्चे कहते थे अम्मा मैं गिर गया, माँ कहती थी क्या करूं मेरे हाथ बंधे हुए हैं, हाय मैं पलट के देख भी नहीं सकती, अम्मा कल लौट के आई तो गुर्बत बनाऊंगी। हाय वो बच्चे जो राहों की नजर हो गए। वाह गुर्बता, वाह हुसैना, वाह मजलूम। ऐ पुप्पी हमारी आई गई, हुक्म है तो साथियों का नहीं है। जिसके दिल में थी तमन्नाए वतन, मर गई जिंदान में मेरी बहन, कर दिया किस्मत ने उसका